تو بجلی جو ہے نا مدرسات کے اندر نہیں دی جاتی مفت، مسجدوں کے اندر مفت نہیں دی جاتی، بل دیے جاتے ہیں۔ تو سرکاری ادارے جو آج کل سردیوں میں ہیٹر لگا کر وہ اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں، محظوظ کرتے ہیں، پورا دن ہیٹر چلتے ہیں، رات تک چلتے ہیں۔ حکومت کے لیے یہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی کے لیے حکومت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیری اسٹوڈیو نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا میزبان رفاقت حسین آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس وقت ہم جہلم ویلی ہٹیاں بالا میں موجود ہیں اور یہاں کے عوام میں ہم نکلے ہیں۔ آیا دن بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پر عوام علاقہ جو ہے وہ بڑی غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور اسی کے بارے میں ہم عوام سے رائے لیں گے، بازار میں نکل کر ڈور ٹو ڈور، اور اس میں جو ایشو آ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حکومت اپنے سرکاری اداروں میں مفت بجلی کو استعمال کر سکتی ہے، دفترات میں مفت استعمال کر سکتی ہے، تو مدرسات میں اور مسجدوں کے اندر بھی بجلی کو مفت دیا جائے۔ اور جو عوام کی ضرورت ہے اس وقت بجلی بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے درمیان ایک تیسری چیز آ چکی ہے جو ہے کہ نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک کی وجہ سے ہر بندے کو بجلی کی اشد ضرورت پڑ چکی ہے۔ ہر دماغ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو رہا ہے موبائلوں کو لے کر اور سرکاری کاموں کو لے کر۔ تو اس وجہ سے بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کی کیا سبب ہے، کیوں ہو رہی ہے، یہ ہم عوام سے ہی پوچھیں گے جا کر۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ایک شہری ہیں جو ناظرہ کے دفتر جا رہے تھے، تو ان سے بھی میں ریمارکس لوں گا بجلی کے اوپر۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میں شراز ہوں، چکار سے آیا ہوں۔ چکار سے آئے ہیں جناب۔ تو یہ جو آیا دن بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، عوام کہتی ہے کہ محکمہ چوری کرتا ہے، محکمہ کہتا ہے عوام چوری کرتی ہے، تو اگر یہ دونوں چور ہیں تو ان میں سے صحیح کون ہے؟ اور جس کے اوپر بجلی غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر عوام علاقہ بہت غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ اقوام بالا کو اور اپنی ویوز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں۔ 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، 10 گھنٹے آتی بھی نہیں ہے بجلی۔ اور میں صبح سے آیا ہوں، ایک فوٹو اسٹیٹ کروانی تھی، ایک دفتر کے کام سے آیا ہوں، تو وہ فوٹو اسٹیٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، 12 بج گئے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی؟ ہاں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دفتر ٹائم پر بجلی کو نہیں ہوتا ہے، بجلی کا کچھ بجلی تو دیں۔ ہاں، بجلی کا کیسا ٹائم رکھا جائے؟ عوام کا کہنا ہے کہ جو آؤٹ ٹائم ہوتا ہے، آؤٹ ٹائم پہ بجلی کو آپ لوڈ شیڈنگ بھلے کریں، جب ضرورت نہیں ہوتی۔ صبح ڈپٹی پر جاتے ہیں لوگ تو دفتری کام ہوتے ہیں، فوٹو اسٹیٹیں کرانی ہوتی ہیں، تو وہ پورا دن ان بیچاروں کا ایک فوٹو اسٹیٹ کے چکر میں، بجلی کے اس چکر میں وہ پورا دن ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، صبح وردیوں کو استری کرنی ہوتی ہے، اس ٹائم پر بجلی نہیں ہوتی، اذان کے ٹائم کو مطلب بجلی کو لے جایا جاتا ہے، تو ایک ٹائم کھانے کے وقت بھی بجلی کو لے جایا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا ٹائم رکھا جائے، کی جائے، لوڈ شیڈنگ کی بنتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے جو غیر اعلانیہ اور بے ترتیبی لوڈ شیڈنگ ہے، اس سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ میری اقوام والا سے یہ گزارش ہے کہ تقریباً 2 ماہ سے لگاتار یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہمارے ہٹیہ بالا بازار کے علاوہ گردروا میں بھی اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خصوصاً اسکول کے بچوں کے امتحانات نزدیک ہیں، تعلیم میں حرج ہو رہی ہے۔ اس لیے اقوام بالا سے گزارش ہے کہ فوری طور پر اس طرف نوٹس لیں، ایسا نہ ہو کہ الیانی ہٹیاں بالا اور گردروا کے لوگ روڈ پہ آ کے روڈ جام کریں یا اور دوسرے کوئی کام کریں، پھر ان کو تکلیف ہو۔ میری گزارش ہے اقوام بالا سے کہ نوبت یہاں تک نہ آنے دیں کہ پھر ہمیں کوئی اور راست اقدام اٹھانا پڑے۔ جلد از جلد اس کی طرف توجہ دی جائے، اور مہربانی کر کے یہ جو اگر اس میں کچھ رکاوٹ اگرچہ موسم کی ہے، لیکن ان کو آئے روز بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہر گھنٹے کے بعد لوڈنگ شروع کرنے کو کون سی توق ہے؟ ان کا ایک شیڈول ہے کہ شیڈول سے ہٹ کے یہ لوڈ شیڈنگ نے شروع کر دی ہے۔ میں امید ہے کہ اقوام بالا اس طرف توجہ دیں گے، ورنہ ہمیں اقدام سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ جی ہٹیاں بالا کے ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی یہ بجلی کے بارے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام، سہیل نام ہے میرا۔ سہیل بھائی، یہ جو آیا دن بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس پر عوام علاقہ بھی بڑی غم غصے کا اظہار کر رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادارے چور ہیں، ادارے کہہ رہے ہیں عوام چوری کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا مارکس ہے؟ یہ بجلی کا شارٹ فال تو کافی عرصہ سے ہے، میرے خیال میں ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن مشکل لگ رہا ہے یہ ریکور ہو جائے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ ٹائم لے گا، جی ہاں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ اقوام بالا کو کیا کہنا چاہیں گے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے نا؟ ہاں، کام کر رہے ہیں وہ، تو مزید بہتری کی ضرورت تو ہے، ہاں کرنا چاہیے انہیں۔ اچھا جناب، جی تو یہ جو آپ موبائلوں کے اوپر بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ تھوڑے ڈسٹرب ہیں۔ جی 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 ہاں، تو بجلی جو ہے نا مدرسات کے اندر نہیں دی جاتی مفت، مسجدوں کے اندر مفت نہیں دی جاتی، بل دیے جاتے ہیں۔ تو سرکاری ادارے جو آج کل سردیوں میں ہیٹر لگا کر وہ اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں، محظوظ کرتے ہیں، پورا دن ہیٹر چلتے ہیں، رات تک چلتے ہیں،
تو کیا اس پر کوئی وہ ایکشن نہیں ہے کہ صرف حکومت کے لیے یہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی کے لیے حکومت ہوتی ہے؟ نہیں، سرکاری اداروں میں سے بھی ہیٹر اٹھائے گئے، لیپا جو اے سی صاحب ہیں ان نے اپنا ہیٹر اٹھایا ہے، باقی بہتری ہو رہی ہے، یہ عوامی اویئرنیس آئے گی، بجلی کا جو بیجا استعمال ہے وہ کم ہوگا تو تب بھی کچھ ہوگا۔ یہ ہٹیاں بالا کے شہری میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بجلی کے بارے میں ہم ان سے تھوڑا سا ریمارکس لینا چاہیں گے، وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ جی خان صاحب، کیا نام ہے آپ؟ السلام علیکم، میں نذیر خان۔ نذیر خان صاحب، آپ کو جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، اس پر آپ حکومت بالا کو اور محکمہ برقیات کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو اللہ پاک ہدایت دے، ہم کیا بول سکتے ہیں، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور بہت پریشانی، خاص کر بچوں کے لیے بہت پریشانی ہے، نہ صبح ان کو بجلی ملتی ہے نہ رات کو ملتی ہے، نہ وردیاں بھی ایسے ہی وہ لگا کے جاتے ہیں، اور تھوڑا سا انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ تھوڑا مذاکرات کریں، تھوڑا عوام کے لیے تھوڑا ریلیف دے دیں بس۔ جی تو ناظرین، عوام ہٹیاں بالا جہلم ویلی کی آپ نے روزات سنی۔ آیا دن بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر عوام علاقہ غم و غصے کا جو اظہار کر رہی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ اقوام بالا سے اور محکمہ برقیات سے بھی کہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو ٹھیک کرے اور اپنے اداروں کو چیک بیلنس کرے۔ بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ادارے، اتنے مہنگے آپ لوگوں نے پروجیکٹ لگانے کے بعد بھی اگر اداروں کے اوپر سوالیہ نشان بنتا ہے تو یہ اداروں کی کمزوری ہے اور یہ نائل ہے اداروں کی۔ تو اس پر ہم اقوام بالا سے عوام کے ریمارکس سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ فوری طور پر اپنے اس اداروں کو سیٹ کریں، دیکھیں کہ کہاں سے ویکنیس ہو رہی ہے، کہاں سے کمی ہو رہی ہے۔ کچھ جگہ سے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ادارے ہی چور ہیں، یہ ساتھ مل کر چوریاں کراتے ہیں تب یہاں سے چوری ہو رہی ہے، اور جو نا اداروں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ادارے کہتے ہیں کہ عوام بجلی کو چوری کر رہی ہے اور بیجا استعمال کر رہی ہے۔ تو ایک جو خبر جو گردش کر رہی ہے کہ جو سرکاری ادارے آزاد کشمیر کے اندر ہیں 24 گھنٹے کی لائٹیں ان کی جلی رہتی ہیں، اور جو نا سردیوں میں آن دا آل جو ہیٹروں کو وہ لگاتے ہیں ہر دفتر کے اندر، جتنی بجلی کو وہ یوز کرتے ہیں شاید ہی کم آدمی کو یا عام آدمی کو بجلی مل سکتی ہے۔ ادارے عوام کے لیے ہوتے ہیں، تو اگر ادارے اپنی سہولت کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں تو پھر تو ایک الگ بات، پھر تو ایک ریاست کے اندر ایک نئی ریاست جو بن گئی ہے جس کی وجہ سے بحران پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس پر ہم اقوام بالا سے بھی یہ کہیں گے اور واپٹا پاکستان سے بھی یہ کہیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر بہتر پروگرام کو لانچ کیا جائے۔ یہاں پانی کی فراہمی آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے آنے والا سری نگر سے جہلم ویلی ہے، دریا میں پانی کی کوئی ایسی اتنی کمی نہیں ہے، اس سے بھی دریا کم ہوتے رہے لیکن بجلی میں کبھی شارٹ فال نہیں ہوا۔ بجلی کی ضرورت کو زیادہ کیوں بڑھایا جا رہا ہے، کیوں پروڈکٹ زیادہ اس طرف آ رہے ہیں؟ کیونکہ جنگلات پر بھی کمی کی گئی ہے، جنگلات والوں نے بند کیا ہے، جو لکڑیاں لوگ جلا کر آگ جلایا کرتے تھے وہ بھی بجلی پر کھانا پکاتے ہیں، تو اس وجہ سے بجلی زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ اور جو سب سے بڑا فقدان ہے کہ آن لائن بچوں کو اس کے اوپر پڑھایا جاتا ہے موبائلوں کے اوپر، تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورک والے بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنے وہ اس کو جنریٹر کو آن نہیں کرتے ہیں، اور نیٹ ورک بھی نہیں ہوتا، پوری طرح سے فلاب ہو جاتا ہے نیٹ ورک، اور جو نا تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس پر سے نوجوانوں کا اور عام آدمی کا یہ پرزور اپیل ہے اقوام بالا کی طرف کہ وہ اپنے ہوش کے ناخن لے اور اس پر کام کرے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے آپ کا خدمتگار سامنے آؤں گا۔ رفاقت حسین، خدا حافظ۔